18 ماہ رمضان المبارک نزول زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر بعض روایتوں میں منقول ہے کہ زبور میں 150 سورتیں تھیں۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام نے مجلس مامون عباسی میں راس الجالوت سے فرمایا، جو یہودیوں کے تمام عالموں میں سے سب سے بڑا عالم تھا، کہ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی زبور میں کہا ہے کہ خداوندہ مبعوث کر سنت کو قائم رکھنے والا فطرت کے بعد، یعنی اس وقت جب کہ ایک عرصے تک کوئی رسول مبعوث نہ ہوا ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تو پہچانتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور پیغمبر کو جس نے فطرت کے بعد سنت قائم کی؟ سید طاؤس نے ذکر کیا ہے کہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کی سورہ دوم میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے وحی کی کہ اے داؤد، میں نے زمین میں تم کو اپنا خلیفہ قرار دیا اور اپنی پاکی بیان کرنے والا اور پیغمبر بنایا، اور ان قریب میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک گروہ میرے سوا خدا کہنے لگے گا، اس معجزے کے سبب سے جو میں اس کو عطا کروں گا، جس سے وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اے داؤد، میرے خلقت کو میرے رحم و کرم سے آگاہ کرو، باوجود اس کے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اے داؤد، کون ایسا ہے جس کی رسن امید مخلوق سے ٹوٹی ہو اور میں نے اس کو نا امید کیا ہو؟ اور کون میری بارگاہ کی جانب رجوع ہوا اور میں نے اس کو اپنی درگاہ انابت سے بھگا دیا؟ پھر کیوں خدا کو تقدس اور پاکی کے ساتھ یاد نہیں کرتے کہ وہی تمہاری صورتیں بنانے والا اور تم کو مختلف رنگوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ کیوں اپنی عبادتوں کی رات دن میں حفاظت نہیں کرتے؟ شاید کبھی مرو گے نہیں، اور گویا دنیا ہمیشہ تمہارے واسطے باقی رہے گی اور کبھی تم سے زائل نہ ہوگی، حالانکہ تمہارے لیے میری بہشت میں دنیا سے بے انتہا زیادہ نعمتیں موجود ہیں۔ اگر غور کرو اور سمجھو اور بہت جلد جان لو گے اس وقت جب کہ میرے پاس آؤ گے، کیونکہ میں خلقت کے افعال کو دیکھ رہا ہوں اور ان پر مطلع ہوں۔ پاک ہے وہ خدا جو نور کا خلق کرنے والا ہے۔ اور 17ویں سورہ میں لکھا ہے کہ اے داؤد، میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو سنو، اور جناب سلیمان علیہ السلام کو حکم دو کہ تمہارے بعد لوگوں کو سمجھا دیں کہ زمین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو میراث میں دوں گا، اور وہ تمہارے برعکس ہوں گے۔ ان کی نماز تنبور اور ساز اور گانا نہ ہوگی، لہذا میری پاکیزگی زیادہ بیان کرو۔ جب میری تقدیس کا نغمہ بلند کرو تو بہت گریہ وزاری کیا کرو۔ اے داؤد، بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ مال حرام جمع نہ کریں، ورنہ میں ان کی نماز قبول نہ کروں گا۔ کہہ دو کہ اے شخص، اگر تیرا باپ میری نافرمانی کرتا ہے تو اس سے الگ ہو جا، اور اگر تیرا بھائی حرام میں مبتلا ہو تو اس سے کنارہ کر۔ اور 47ویں سورہ میں لکھا ہے کہ اے داؤد، تم جانتے ہو کہ میں نے بنی اسرائیل کو کیوں مسخ کر کے بندر و سور بنا دیا، اس لیے کہ جب کوئی غنی اور مالدار گناہ کرتا تو نظر انداز کر دیتے اور سبک و ہلکا سمجھتے، اور جب کسی غریب و مسکین سے کوئی ہلکا گناہ ہو جاتا تو اس کی سزا دیتے تھے۔ لہذا میری لعنت اس کے لیے واجب و لازم ہے جس کو زمین میں اقتدار و حکومت حاصل ہو جائے اور وہ غریب و امیر پر ایک طرح
سے انصاف کے ساتھ حکم نہ کرے۔ تم لوگ دنیا میں اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہو، مجھ سے کہاں بھاگ کے جاؤ گے اس وقت جب کہ میرے پاس تنہا آؤ گے؟ میں نے کس قدر تم کو تاکید کے ساتھ ممانعت کی ہے کہ مومنین کی عزت پامال مت کرنا، لیکن تمہاری زبانیں لوگوں کے مقابلے میں دراز ہو چکی ہیں۔ نور کا پیدا کرنے والا پاک ہے، اور 65ویں سورہ میں لکھا ہے کہ اے داؤد، بنی اسرائیل کو اس شخص کا حال سنا دو کہ جس کی حکومت تمام روئے زمین کے لوگوں پر تھی، یہاں تک کہ جب اس کو پوری قوت حاصل ہو گئی تو اس نے فساد کرنا شروع کر دیا، حق کو مٹانے لگا اور باطل کا اظہار کرنے لگا، عمارتیں تعمیر کی، قلعے تیار کیے اور مال جمع کیے۔ تو میں نے ایک بھیڑ کو حکم دیا جس نے عین عالم عیش و نشاط میں داخل ہو کر اس کے جسم اور چہرے پر ڈنگ مارنا شروع کیا کہ اس وقت اس کا چہرہ سوج گیا اور اس کی آنکھوں سے خون اور اس کے چہرے سے مواد جاری ہوا، جس سے اس کا تمام چہرے کا گوشت گل سڑ گیا اور اس کے پاس بدبو اور گندگی کے سبب کسی کو جانے کی جرت نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کے جسم کو بغیر سر کے دفن کیا گیا۔ اگر لوگوں کو عبرت ہوتی تو یہ حال سن کر میری نافرمانی کی کسی کو جرت و ہمت نہ ہوتی، لیکن لوگ لہو و لعب میں مشغول ہیں، لہذا ان کو ان کے کھیل کود میں مشغول رہنے دو یہاں تک کہ ان پر میرا حکم جاری ہو، اور میں نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔